حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، جس کو لیلۃ نصف شعبان کہتے ہیں، جب یہ مبارک رات آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتے ہیں۔ دیگر حدیث کے کلمات آتے ہیں کہ غروب آفتاب سے صبح طلوع فجر تک یہ ساری شب، یعنی 14ویں شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس غروب آفتاب سے 15ویں کی فجر کے طلوع تک ساری رات اس کی شان کے مطابق اس کا نزول اجلال رہتا ہے آسمان دنیا پر۔ اور جو حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس سے قبل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ کا معنی مکمل کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، وہ مشہور تھا، سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ طریقہ اور سنت ہے کہ اس زمانے میں جو بات فرمائی اور اس کے لیے مثال دی تو کچھ ایسی مثال دی جاتی جو بڑی آسانی سے معلوم اور مفہوم ہوتی، لوگ جس کی بیک گراؤنڈ کو جانتے اور آسانی سے اس کی مراد اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے تھے۔ چونکہ یہ قبیلہ اپنی لا تعداد ان گنت بکریوں کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، تو ان کی مثال دے کے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جس کا شمار آپ نہیں کر سکتی، اور تمثیلاً فرمایا بنو کلب کا جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بال ہیں، ان اگر سارے بالوں کو گننا شروع کریں تو اس عدد سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی اس مثال کا مفہوم یہ تھا کہ اتنی بخشش فرماتا ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی، جس کو میں نے ذکر کر دیا کہ امام بزار نے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی اور امام بزار فرماتے ہیں کہ یہ ایسی روایت ہے کہ اس کی سند کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی مقبول سند ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اسی طرح آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں سے اتنی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں، صرف کافر و مشرک رہ جاتا ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا آدمی، جس کا دل بغض اور عناد سے بھرا ہوا ہے، وہ بچ جاتا ہے، وہ اس بخشش کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ اگلی حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، جسے پھر امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اور امام ہیثمی نے بیان کیا، تو اس کے اندر الفاظ ہیں کہ بغض اور عناد رکھنے والا، اور بغض اور عناد کی وجہ سے وہ پھر چغل خوری کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسروں کی بدخوئی اور بدگوئی کرتا ہے دوسروں کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا جو ناحق انسانی جان کو قتل کرنے والا قاتل آدمی، وہ رہ جاتا ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث مروی ہے، جس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا ہے، اور مسند میں بھی مروی ہے۔ اور امام ہیثمی فرماتے ہیں
کہ امام طبرانی نے کبیر اور اوسط میں جو روایت کیا تو دونوں حدیثوں کے جو سند ہے اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اسی طرح پھر اسی مضمون کی حدیثیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے مقصود ہے آج کی رات کی فضیلت کے باب میں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، نہ ہی ایک روایت ہے ایک سند کے ساتھ، اور نہ ہی حدیث کی کسی ایک کتاب میں ایک امام حدیث نے اس کو لیا ہے، نہیں، درجنوں کتب حدیث میں درجنوں ائمہ حدیث نے درجنوں اسانید اور طرق کے ساتھ اور کئی صحابہ کرام سے الگ الگ اس حدیث کو روایت کیا، اور ہر ایک کے اسناد کا مرتبہ جدا جدا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، اور سنن ابن ماجہ کی اس روایت کے باب میں امام مزی جو صاحب تہذیب الکمال ہیں، اسماء و رجال کے بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، اور فرماتے ہیں اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ امام مزی کا قول ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابن حبان اور طبرانی کا وہ آ گئی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی مروی ہے یہ حدیث، اور تفصیلی مضمون کے ساتھ اسے بھی امام طبرانی، ابن ابی عاصم اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ جید مرسلات میں سے ہے، اور اس کو البانی نے جو سلفی مکتب فکر کے ایک عالم ہیں اور حدیث کے اسناد کے محقق ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی مروی ہے یہ حدیث، اور تفصیلی مضمون کے ساتھ، جس کے اندر یہ ہے کہ اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، اور اللہ رب العزت غروب شمس سے ہی آسمان دنیا پر لوگوں کی بخشش کے لیے نزول اجلال فرما لیتے، اور پھر یہ آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا کوئی شخص ہے جو آج مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی شخص جو آج کی رات مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اسی طرح ندا آتی چلی جاتی ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا مجھ سے عافیت طلب کرے میں اسے عطا کر دوں، الا قضا الا قضا حتیٰ یطلع الفجر، اس طرح ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اقامت الصلاۃ و سنہ کے باب میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، جس میں انہوں نے صحیح اور حسن احادیث کے لانے کا اہتمام کیا، خود فرماتے ہیں، اور پھر امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا۔ پھر حضرت عثمان بن ابی العاص سے بھی مروی ہے، وہ بھی امام بہقی نے اس کو لیا ہے۔ علی ذی القیاس علا بن حارث سے مرسلاً حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ، اور امام بہقی کہتے ہیں یہ مرسل بھی جید مرسل ہے۔ اور کثیر بن مرہ الحضرمی سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے مصنف عبد الرزاق میں، اور کثیر بن مرہ الحضرمی کی روایت کو بھی امام بہقی کہتے ہیں یہ مرسل جید مرسلات میں سے ہے۔ تو علی ذی القیاس میں نے چند احادیث کا تذکرہ کر دیا، بہت سی احادیث اور مرویات ہیں، بہت سے طرق اور اسانید کے ساتھ۔ میری کتاب ہے حدیث پر اپنی، یہ میرے ہاتھ میں ہے، غایۃ الانعام، اس کو دیکھ لیں، فی بعد زمن الشہور واللیالی والایام، پورے سال کے جو 12 ماہ ہیں ان کے مختلف زمانوں اور مختلف مہینوں، مختلف دنوں اور مختلف راتوں کی فضیلت صرف احادیث نبوی کی روشنی سے،
یہ حدیث پاک میں شرح و تفصیل اور بیان کے ساتھ اور حدیث کے جو ان کی اسانید ہیں ان کے احکام کے ساتھ یہ پوری کتاب ہے غایت الانعام. اسی میں سے میں نے چند احادیث آپ کو سنا دی. یہ ضخیم کتاب ہے، یعنی کوئی 500 صفحات 515 صفحات پر مشتمل ہے یہ حدیث کی کتاب. اور یہ احادیث نبویہ جن کا تعلق مبارک شب لیلۃ نصف شعبان سے، جس میں اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرمانے کا ذکر ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.